ابھی حال ہی میں جمہوریہ ترکیہ نے اپنے قیام کی 100ویں سالگرہ منائی ہے، لیکن یہ جو نیا ملک بنا اس کا جنم کیسے ہوا؟ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ایک بہت ہی بڑی ایک عظیم سلطنت کے خاتمے پر، یعنی سلطنت عثمانیہ۔ تو آج ہم اسی سلطنت کی کہانی جانیں گے، اس کے عروج سے لے کے زوال تک۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سلطنت نہیں تھی، ہم بات کر رہے ہیں 600 سال سے بھی زیادہ لمبے عرصے کی، ایک ایسی سلطنت جس نے 3 بر اعظموں پر راج کیا، اور سچ پوچھیں تو دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہوا کیا؟ کیسے تاریخ کی اتنی بڑی، اتنی عظیم سلطنت یوں ختم ہو گئی؟ آئیے اس پورے سفر کو شروع سے سمجھتے ہیں، اس کے عروج سے لے کر اس کے زوال تک۔ اچھا، تو اس سلطنت کی کہانی شروع ہوتی ہے وسطی ایشیا کے وسیع میدانوں سے۔ یہ جڑیں ہیں ان ترک قبائل کی جنہوں نے وہاں سے ایک بہت بڑی ہجرت شروع کی تھی۔ تو کہانی کا آغاز سمجھیں یہیں سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، کئی صدیوں تک یہ ترک قبائل مشرق سے مغرب کی طرف آتے رہے۔ پھر سال آیا 1071 کا، جب جنگ ملازکرد میں ایک فیصلہ کن فتح نے ان کے لیے اناطولیہ یعنی آج کے ترکیہ کے دروازے کھول دیے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو طاقتور سلجوق سلطنت تھی وہ کمزور پڑ کر بکھر گئی۔ اب جب ایک بڑی طاقت ختم ہوتی ہے نا، تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں میدان میں آ گئیں۔ انہی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو بیلک کہا جاتا تھا، اور انہی میں سے ایک بیلک کا سردار تھا، ایک جنگجو جس کا نام تھا عثمان۔ جی ہاں، یہی وہ شخص تھا جس نے اس خاندان کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کہلایا۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ شروع میں وہ بہت ساروں میں سے صرف ایک تھا۔ تو پھر یہ چھوٹی سی ریاست کیسے اتنی تیزی سے طاقتور بن گئی؟ اصل میں عثمانیوں کی نظریں شروع سے ہی ایک بہت بڑے انعام پر تھیں، اور وہ انعام تھا بازنطینی سلطنت کا عظیم دارالحکومت قسطنطنیہ۔ دیکھیں، یہ کوئی اچانک سے کیا گیا حملہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ ایک بہت لمبا اور سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ عثمانیوں نے پہلے اناطولیہ میں اپنی پوزیشن مضبوط کی، پھر ایک ایک کر کے بازنطینیوں کے اہم شہروں پر قبضہ کرتے گئے، اور آہستہ آہستہ قسطنطنیہ کے گرد گھیرا اتنا تنگ کر دیا کہ وہ شہر بالکل اکیلا رہ گیا۔ اور پھر وہ تاریخی دن آ ہی گیا، 29 مئی 1453، جب سلطان محمد دوم کی فوجوں نے شہر کی ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی دیواروں کو توڑ ڈالا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، آپ یوں سمجھیں کہ ایک دور کا خاتمہ اور ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ بالکل اسی لمحے عثمانی ایک چھوٹی موٹی علاقائی طاقت سے ایک حقیقی عالمی سلطنت بن گئے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد تو جیسے سلطنت کا سنہری دور شروع ہو گیا۔ یہ بے پناہ دولت، استحکام اور زبردست فوجی طاقت کا زمانہ تھا، اور یہ سب کچھ ہوا اس کے سب سے مشہور سلطان سلیمان عالی شان کے دور میں۔ 16ویں صدی میں سلیمان عالی شان کے دور میں سلطنت اپنے پورے عروج پر تھی۔ ذرا تصور کریں، اس کی سرحدیں یورپ میں ویانا کے دروازوں تک، افریقہ میں مصر تک، اور ایشیا میں فارس کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ واقعی ایک عالمی سپر پاور تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی توسیع کے پیچھے آخر راز کیا تھا؟ ایک بہت بڑی وجہ تھی ان کی فوج۔ عثمانیوں نے ایک ایسی زبردست جنگی مشین بنائی تھی جس کا اس دور میں کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ان کے پاس بہترین پیدا فوج تھی، زبردست گھڑ سوار دستے تھے، اور سب سے اہم جدید توپ خانہ تھا۔ یہ سب مل کر انہیں میدان میں تقریباً ناقابل شکست بنا دیتے تھے۔ اور ہاں، اس فوج کا سب سے خاص، سب سے ایلیٹ حصہ تھے یانیچری۔ یہ ایک بہت ہی منفرد سسٹم تھا۔ یہ وہ فوجی تھے جنہیں بچپن میں بلکان کے عیسائی علاقوں سے لایا جاتا تھا، پھر وہ اسلام قبول کرتے تھے، اور انہیں دنیا کے سب سے زیادہ ڈسپلن والے، سب سے وفادار جنگجو بنایا جاتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی مہارت ہی عثمانی فتوحات کی اصل چابی تھی۔ لیکن تاریخ کا اصول ہے کہ کوئی بھی سلطنت ہمیشہ پھیلتی نہیں رہ سکتی۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب عثمانیوں کی یہ نہ رکنے والی پیش قدمی رک گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطنت اپنی آخری حدود سے جا ٹکرائی۔ 2 بڑی شکستوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا، ایک سمندر میں اور ایک زمین پر۔ 1571 میں جنگ لپانٹو میں ان کی بحری طاقت کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور پھر 1683 میں ویانا کا ناکام محاصرہ۔ اس شکست نے یورپ میں ان کی توسیع کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ بس فتوحات کا دور اب ختم ہو چکا تھا، اور یہاں سے سلطنت کے ایک لمبے، سست اور تکلیف دہ زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ اندرونی مسائل اور باہر سے ابھرتی ہوئی یورپی طاقتوں کا دباؤ دونوں مل کر سلطنت کو کمزور کرتے چلے گئے۔ تو آخر ایسا ہوا کیا تھا؟ وجوہات کئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے تجارتی راستے ہی بدل گئے۔ اب سارا کاروبار بحر روم کے بجائے بحر اوقیانوس سے ہونے لگا،
جس سے عثمانی معیشت کو بہت نقصان ہوا۔ اوپر سے قیادت بھی کمزور پڑ گئی، اور سب سے بڑی بات، ٹیکنالوجی کی دوڑ میں وہ یورپ سے کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ ان سب چیزوں نے مل کر سلطنت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ پھر 19ویں صدی میں تو جیسے سلطنت کے ٹوٹنے کا عمل بہت تیز ہو گیا، ایک کے بعد ایک علاقہ ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ پہلے سربیا میں بغاوت ہوئی، پھر یونان آزاد ہو گیا، پھر الجزائر پر فرانس نے قبضہ کر لیا، رومانیہ، سربیا سب الگ ہو گئے۔ سلطنت بکھر رہی تھی، اور اسی لیے دنیا نے اسے یورپ کا مرد بیمار کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب ہم کہانی کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، 20ویں صدی کا آغاز اور سلطنت کا ڈرامائی خاتمہ، جس کی راکھ سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ کہتے ہیں نا کہ تابوت میں آخری کیل، سلطنت کے لیے وہ آخری کیل ثابت ہوا پہلی جنگ عظیم میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ انہیں امید تھی کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیں گے، اس لیے انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن یہ ایک بہت بڑی ایک مہلک غلطی ثابت ہوئی۔ جنگ میں ان کی کارکردگی سچ پوچھیں تو ملی جلی تھی۔ ایک طرف انہوں نے گیلی پولی میں اتحادی فوجوں کو ایک زبردست شکست دی، جو ایک بہت بڑی فتح تھی، لیکن دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں عرب بغاوت کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے بڑے علاقے نکل گئے، اور مشرقی محاذ پر تو ان کی فوجی بکھر گئی، جہاں آرمینیائی آبادی کے خلاف نسل کشی جیسے ہولناک واقعات بھی ہوئے۔ جنگ کے بعد کیا ہوا؟ فاتح اتحادی فوجوں نے سلطنت کے بچے کچے حصوں پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن اسی سلطنت کی راکھ سے ایک نئی تحریک نے جنم لیا۔ ایک سابق عثمانی جنرل مصطفیٰ کمال، جنہیں بعد میں اتا ترک کہا گیا، ان کی قیادت میں ترک قوم پرست اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کئی سال کی جنگ آزادی کے بعد آخر کار ترک قوم پرست جیت گئے، اور پھر 29 اکتوبر 1923 کو باقاعدہ طور پر جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی دن 600 سال سے زیادہ پرانی سلطنت عثمانیہ کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی 600 سالہ میراث آج کی دنیا پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور بلکان کی سیاست، وہاں کی ثقافت اور وہ سرحدیں جو آج ہمیں نظر آتی ہیں، ان سب پر اس عظیم سلطنت کا کتنا گہرا اثر ہے۔